سر کیا ہمیں کسی انسان کو جج کرنا چاہیے؟ اگر جج کرنا چاہیے تو جج کرنے کا پیمانہ یا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اور جو انسان جج کر رہا ہے اس کا اپنا معیار کیا ہونا چاہیے؟ سر آخری بات، کیا ججمنٹ ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے یا وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے؟ بڑا اچھا کویشچن ہے، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں یہ سوال ہمارے ارد گرد گھوم پھر رہا ہے، اور ہمارا واسطہ اس سوال سے پڑتا ہی پڑتا ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، کیونکہ ہمیں بھانپنا پڑتا ہے، پرکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کون ٹرسٹ وردی ہے، کس پہ کتنا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ اچھا یاد رکھیے کہ آپ کو اعتبار کرنے سے پہلے، ٹرسٹ کرنے سے پہلے دیکھنا کس شعبے میں اعتبار کر رہے ہیں، یعنی آپ کی ججمنٹ کولیکٹیو کسی کے بارے میں کوئی ججمنٹ آپ نہیں دے سکتے، یعنی اس کے بارے میں آپ کسی ایک شعبے کی ججمنٹ دے سکتے ہیں، اسپیسیفک کسی فیلڈ کی دے سکتے ہیں، کسی خاص نوعیت پہ، کسی زندگی کے ایریا کو سامنے رکھتے ہوئے۔ مثلا ممکن ہے کوئی بڑا محنتی ہے، اور ممکن ہے ایک ہی وقت میں محنتی ہونے کے ساتھ ساتھ وقت کا پابند نہیں ہے، یعنی لوگ ایک وقت میں خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ خامیوں میں کچھ خامیاں ایسی ہیں جو بدلی جا سکتی ہیں، کچھ خامیاں ایسی ہیں جو ذرا ہارڈ کور میں ہوتی ہیں، ان کو بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ زندگی میں جتنے رشتے نبھا سے چلا رہے ہیں اور لے کر چلتے ہیں، دراصل وہ سارے رشتے ہیں جن کی خوبیوں کو اور خامیوں کو بھی آپ نے قبول کیا ہوا ہے۔ جب بھی آپ خامیوں کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے لگ پڑتے ہیں اور تولنے اور ماپنے لگ پڑتے ہیں، آپ کے رشتے خراب ہونے لگ پڑتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں جس بھی رشتے میں خرابی آتی ہے، خرابی آنے سے پہلے حساب کتاب آتا ہے۔ جو بھی رشتہ مضبوط ہوتا ہے اس میں سے حساب کتاب ختم ہوتا ہے، قربانیاں آ جاتی ہیں، دل بڑا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں انسانی دماغ کیا ہے، انسان کا جو دماغ ہے نا، اس کو کئی چیزوں سے تشبیہ دی گئی ہے، اس کے آپریشنز کو سمجھنے کے لیے انسان کے مائنڈ کو کئی چیزوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کا جو مائنڈ ہے وہ ایک ٹارچ کی طرح۔ اچھا ٹارچ کیسی؟ جو ایک اندھیرے میں، فرض کیجئے ایک بڑا سا ہال ہے، اس ہال میں بہت کچھ ہے، اس بڑے سے ہال میں ایک ٹارچ آن ہوئی ہے، ٹارچ جہاں پڑ رہی ہے وہ دکھ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے وہ نہیں دکھ رہا۔ اینٹیک پینٹنگز ہو سکتی ہیں، ممکن ہے کھڑکی بھی ہے جو باہر کو جا رہی ہے، ممکن ہے بڑا خوبصورت ایک دروازہ لگا ہو جس پہ کام ہوا ہے چنوٹی سٹائل سے، بڑا زبردست دروازہ پالش ہوا ہو، ممکن ہے ایک بڑی رائل چیئر پڑی ہو، ممکن ہے وہاں پر کھانے پینے کا اچھا سامان پڑا ہو، ممکن ہے کہیں کسی کونے میں پھول خوشبودار پڑے ہوں، لیکن ٹارچ خدا نہ خواستہ اگر کسی کمزور ایریے میں پھٹے ہوئے کارپیٹ پہ چلے گئی ہے وہ ٹارچ، تو اس لمحے میں وہ ٹارچ صرف اسی کو دکھا رہی ہے جو کمزور ہے۔ وہ ٹارچ بالکل نہیں بتائے گی، دکھائے گی کہ اتنے مثبت پہلو بھی ہیں۔ جب بھی ہم کسی سے خائف ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ ٹارچ بن کے کسی ایک پوائنٹ کو پکڑتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ اسی شخص میں کتنی خوبیاں بھی ہیں۔ آپ ایک اور فنومینا دیکھیے، ہم کسی پہ واری جا رہے ہوتے ہیں، یار کیا کمال انسان، کیا درویش بند، کیا خوبصورت انسان، کتنی خوبی ہے اس میں، کتنا بڑا دل ہے، کتنا احساس کرتا ہے، یار فلانے مقام پہ اس نے کتنی عزت دی، یار اتنا بڑے دل والا اور اتنا حیا کرنے والا بندہ ہم نے نہیں دیکھا، اس نے میری زندگی بدل کے رکھ دی۔ یہ ایک سٹیٹمنٹس کی پوری ایک سیریز ہے، اس کا مطلب ہے ٹارچ یہاں پر ہے۔ دن بدلے، یہ دماغ جو ہے نا، اس کی دوسری مثال بھی دے دوں، یہ لائک اے مونکی ہے، اٹس لائک اے مونکی، جمپ، ابھی یہاں پر ہے وہاں جائے گا، یہاں پر ہے وہاں جائے گا۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے، تصور میں سوچئے کہ آپ ایسے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کے سامنے 60,000 یا 80,000 لوگ کھڑے ہیں۔ جسٹ امیجن، ایک بندہ کھڑا ہے، اس کے سامنے 60 سے 80,000 لوگ کھڑے ہیں اور وہ ویو کر رہے ہیں، اٹینٹیو کر رہے ہیں، میں ہوں میں ہوں۔ یہی کام روز دماغ کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیسے؟ آپ کے مائنڈ میں 60 سے 80,000 تھاٹس آتی ہیں، وہ ساری ویو کرتی ہیں، میں ہوں میں ہوں میں ہوں۔ آپ کا مائنڈ پک کرتا ہے کسی ایک تھاٹ کو، اور اگر وہ آپ نے ٹارچ فکس ہو گئی ایک تھاٹ پہ، ایک پرابلم، کسی شخص کی ایک خامی پہ، وہ ٹارچ فکس ہو گئی، آپ نے وہ خامی دیکھی، آپ کے دماغ نے ہر وقت وہ خامی ہی چلائی، وہ ٹارچ اتنی فکس ہوئی آپ کو لگا شاید یہ خامی ہی ہے۔ اب اس خامی کے پیچھے ساری خوبیاں چھپ گئیں، کیونکہ یہ آپ کے مائنڈ کی عادت ہے۔ اپنے مائنڈ کو سمجھنا بڑی ذہانت ہے کہ آپ کا مائنڈ کیا کرتا ہے۔ جیسے آپ کی عادتیں ہیں،
دراصل آپ کے مائنڈ کی عادتیں ہیں. آپ کا مائنڈ, اگر آپ کسی بھی رشتے میں وقت گزارتے ہیں تو دراصل آپ اپنے سامنے والے کے مائنڈ کی عادتوں کو پرکھ کے سمجھ لیتے ہیں مختلف سچویشنز میں, اور پرکھنے کے بعد آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس کا جو پرشین فالٹ ہے, جو اس کا کمزور شعبہ ہے وہ یہ ہے, یہ کچھ عرصے کے بعد بدگمان ہو جاتا ہے. کسی کا یہ ہو سکتا ہے, یعنی کہ اتنی خوبیوں کے باوجود, اتنی آپ میں صفات دیکھنے کے باوجود وہ کہیں نہ کہیں اور کبھی نہ کبھی اس کی ٹارچ کسی ایسے ایریے میں جائے گی اور ساری خامیوں کو نظر انداز کر دے گی, اور اس خامی کا بار بار تذکرہ کر کے کیا کرے گی, رشتے کو خراب کرے گی. اب ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو شاید پورا سوال بنتا ہے, لیکن میں اس کو تھوڑا سا ٹچ کرنا چاہوں گا. یاد رکھیے گا, ایک شخص میں, کسی بھی ایک شخص میں مکمل صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ کسی سامنے والے شخص, انجان یا جاننے والا, کے اندر چھپی ہوئی فرشتے کی خوبیاں جگا دے, اور ایک ہی وقت میں اسی شخص میں یہ خامی پائی جا سکتی ہے کہ وہ سامنے والے فرشتہ صفت گریٹ انسان کی زندگی میں اندر, ذات میں کہیں اندر چھپی ہوئی خباثت کو جگا دے. یہ مکمل صلاحیت ہے. پرووک کر کے, اس ٹارچ کے ذریعے, بار بار کہہ کے, بار بار پرووک کر کے, بار بار ریکال کر کے, بار بار ریپیٹ کر کے, یہ دماغ کر رہا ہے. مائنڈ کیا کرتا ہے, تم تو ایسے ہو, تم نے نظر انداز, تم نے اچھا نہیں کیا, فلانے موقع پہ تم نے کیا. اب یہ کون کر رہا ہے, یہ دماغ کر رہا ہے. جب آپ اس عادت کو سمجھتے ہیں کہ آپ کا دماغ آپ کے ساتھ پلے کرتا ہے, ایک بات بتا دوں, آپ کا دماغ آپ نہیں ہے, یہ مائنڈ آپ کا بنا ہے. اگر کسی کا ہاتھ کٹ جاتا ہے تو کیا وہ مکمل نہیں ہوتا؟ ایک ہاتھ تو کٹا, لیکن اس کا بینگ ہونا, اس کی ذات ہونا, اس کا اپنا آپ ہونا تب بھی قائم رہتا ہے. اسی طرح مائنڈ ایک ایسی چیز ہے جو فنکشننگ, کام آنے والی چیز ہے, جیسے گردہ ہے, جیسے پھیپھڑا ہے, جیسے جگر ہے, لیکن مائنڈ کے ذریعے آپ سمجھتے ہیں. تو جب آپ اپنے مائنڈ کو سمجھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میرا مائنڈ بہت زیادہ ججمنٹل ہے. کسی حد تک ججمنٹل ہونا اچھا ہے, لیکن ہر وقت ججمنٹل ہونا ایک نارمل صفت نہیں ہے. تو آپ اپنے مائنڈ کی کمزوریوں کو جانتے ہیں, پرکھتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یار یہ ٹارچ کی طرح بعض اوقات کسی بھی شخص کے اندر پرووک کرتا ہے برائی کو, اور پرووک کر کے ساری خوبیوں کو نظر انداز کر کے ایک خامی کو پکڑ کے. آپ ذرا سوچیں نا کہ ایک شخص سامنے آئے اور آپ ڈسپلے پہ لکھا ہو کہ تم گھٹیا ہو, ایک بڑا سا پوسٹر پکڑا ہو کسی نے اگلے ہی ہاتھ میں, اور ایک بندے نے لکھا ہو بالکل فارغ انسان, اس سے اگلے پوسٹر پہ اس کی نیت پہ شک کیا جا رہا, اس سے اگلا ایک بینر کسی نے پکڑا ہو, اس بینر پہ لکھا ہو کہ آپ بالکل ٹھیک انسان نہیں, اس سے آگے اس کی سوچ کو بھانپا جا, اس سے آگے لکھا ہو ایک اور بڑا سا اسکرین ٹی وی کی چلے اور اس کے اوپر لکھا ہو کہ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی. اب ایک گلی میں سے بندہ گزرا ہے اور اس میں سے جگہ 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 پوسٹرز لگے ہوئے ہیں اسی کے خلاف, کیا ہوگا؟ وہ ایک جینٹل مین بھی اس کے اندر سے کچھ جاگنے لگ پڑے گا. اب وہ جسٹیفائی کرنا چاہے گا, وہ کہے گا یہ نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, ایسے نہیں ہو سکتا, میں نے ایسے نہیں کیا تھا. جب وہ جسٹیفائی کرے گا تو ایک بات یاد رکھیے گا, وہ دلیل کے ساتھ دلیل, دلیل کے ساتھ دلیل, کہیں نہ کہیں خرابی اور بڑھ جائے گی. میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہوں گا, آپ کے جب بھی رشتے ایک حد سے زیادہ خراب ہونے لگیں, میرا آپ کو بڑا ایک اچھا سجیشن ہے, خاموشی اختیار کر لیں, دلیل نہ دیں, بحث نہ کریں, رپلائی نہ کریں, ایک لمبی چیٹ نہ کریں, جواب کے بعد جواب نہ دیں, آرگیو سے جواب ایک نہ دیجیے, ایک آرگیو, اگلا جواب, اگلی دلیل, اگلا. یہ ایک شیطان کا کھیل ہے. مائنڈ کا یہ پارٹ بڑا خطرناک ہے. میں کہتا ہوں کئی جگہوں پہ یہ بھی ایڈوائز کیا جاتا ہے, بڑے وزڈم فل لوگ, کہ دو لوگوں کا رشتہ بڑا خراب ہو گیا, میاں بیوی کی, کچھ عرصے کے لیے وہ تعلق منقطع کر دیں. خدا نہ خواستہ طلاق کی بات نہیں کر, کچھ عرصہ ذرا علیحدہ بیٹھ جائیں. ہوتا کیا, یہ جو گرد اٹھی ہوئی ہے دماغ میں, یہ جو دھول اٹھی ہوئی ہے, جو اصل پکچر آپ کو دیکھنے سے دور کر رہی ہے, وہ گرد بیٹھ جائے. وسوسوں کی, خدشوں کی, سوچوں کی, عجیب عجیب وہموں کی, انسان کی اپنی انسیکیورٹی, اپنے اندر کی یہ کمزوری کہ مجھے کوئی چھوڑ نہ جائے, 100 وسوسے پیدا کر دیتی. تو جب وہ بیٹھ جائے گی, گرد بیٹھے گی, سیٹلڈ ہو جائے گی,
آپ کو پکچر نظر آئے گی گھڑ سوار کہاں ہے, حقائق کیا ہے, میں کہاں کھڑا ہوں, پوزیشن کیا اور مجھے فیصلہ کیا لینا ہے. تو ججمنٹل ہونا ہر شعبے, کسی شعبے اور کسی بھی انسان کی زندگی میں کہیں ضروری ہے اور کہیں پر غیر ضروری بھی ہے. ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمیں اپنے مائنڈ کو ججمنٹل ہونا جہاں ضروری ہے وہاں ججمنٹل رکھنا ہے, لیکن جہاں مائنڈ کو عادت پڑ گئی ہے بے وجہ ججمنٹل ہونے کی. ایک ون لائنر بول کے ختم کروں گا کہ ایک ججمنٹل انسان, جس کو ججمنٹل ہی کہتے ہیں, یار یہ بڑا ججمنٹل انسان کو تیار رہنا چاہیے کہ اس کے اکثر رشتے خراب ہوں گے. کچھ لوگ مہینے ڈیڑھ دو بعد نہ لڑے نا انہیں چین نہیں آتا, وہ کچھ نہ کچھ پنڈورا باکس کھولتے اور وہاں سے کہانی شروع کر لیتے ہیں. ان کے لیے ان کا مائنڈ, کیونکہ مائنڈ کا ٹائم کوئی نہیں ہے, مائنڈ کسی بھی ٹائم میں جا سکتا ہے, پاسٹ میں, پریزنٹ میں, فیوچر میں. وہ اپنے مائنڈ کو پاسٹ کے کسی ایونٹ سے شروع کر سکتے ہیں, اس کے بعد کے سارے اچھے واقعات نہیں دیکھیں گے. ناشکرے لوگ کیوں ہوتے ہیں؟ کتنا آسان ہو گیا سمجھنا, ان کے مائنڈ کی ٹارچ برا دیکھتی ہے, برا دیکھتے دیکھتے ان کو یقین ہوتا ہے کچھ اچھا نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں میں بڑا لکی ہوں. کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ مائنڈ کی ٹارچ, فوکس بار بار اچھے واقعات پہ آتا ہے, لگتا ہے یار مالک میں کتنا رحم کرنے والا ہوں. ایک بات یاد رکھیے گا, ایگوئسٹک بندہ, جو بندے میں کہیں چھپی ہوئی ایگو ہے, اس میں ہرٹ ہونے کی صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ وہ کچھ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اس ٹائم پہ ایسے ہو, مجھے ایسے ریسیو کیا جائے, صبح مجھے پوچھا جائے, رات مجھے کلوز کر کے کہا جائے جاؤ. یہ ایکسپیکٹیشن آپ کو ہرٹ کرتی ہے. ایک بڑا پرانا چائنیز ایک محاورہ ہے, وہ یہ ہے, وہ جملہ اس طرح بولا جاتا ہے کہ میری کوئی انسلٹ نہیں کر سکا. کیوں؟ کیونکہ میں نے ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا میری کوئی عزت کرے. جب میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تو جو ملی میں نے کہا بہت ہے, لیکن جب بھی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں پھر آپ ہرٹ ہوتے ہیں.